اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ مرحوم علامہ شیخ عبدالحسین امینی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب شریف الغدیر کی 22 جلدوں کو لکھنے کے لیے نہایت ہی محنت اور نہایت ہی زحمت کی، اور آج کل جو کہا جاتا ہے کہ دن رات ایک کر دی، یہ حقاً علامہ مرحوم شیخ عبدالحسین امینی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے صدق کرتا ہے۔ نقل ہوا ہے کہ علامہ امینی نے اپنی اس کتاب کو لکھنے کے لیے نجف اشرف کے تمام عمومی اور خصوصی کتاب خانوں کا جائزہ لیا، اور وہاں پر موجود ولایت علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے متعلق، اس بات سے متعلق یا رد سے متعلق تمام کتابوں کو اچھی طرح سے زیر و رو کیا، کھنگالا اور ان کا مطالعہ کیا۔ اور آپ کو جیسے ہی خبر ملتی کہ فلاں کتاب جسے آپ کو نہایت ضرورت ہے اپنے اس تالیف میں، اپنی اس کتاب کو لکھنے میں، اس کو ریفرنس کے طور پر استعمال کرنا آپ کے لیے نہایت ضروری ہے، تو آپ اس کتاب کو مطالعہ کرنے کے لیے بلاد بعید تک کا سفر کرتے۔ لہٰذا آپ کو اطلاع ملی کہ فلاں کتاب جسے آپ کو شدید ضرورت ہے وہ ہندوستان کی فلاں لائبریری میں موجود ہے۔ لہٰذا علامہ امینی پہنچ گئے ہندوستان، متعلقہ لائبریری میں پہنچے اور لائبریری کے انچارج سے کہا کہ یہ کتاب مجھے فوٹو کاپی کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس لائبریری انچارج نے اجازت نہیں دی کہ آپ اس کتاب کی فوٹو کاپی نہیں لے سکتے۔ تو علامہ امینی مجبور ہوئے کہ صبح سے شام تک اس کتاب کو مطالعہ کریں اسی لائبریری میں بیٹھ کے، اور باقاعدہ اپنے ہاتھوں سے اس کتاب کا ایک نسخہ تیار کریں۔ لہٰذا مرحوم علامہ امینی مسلسل 6 ماہ تک، اور 6 ماہ میں روزانہ 18 گھنٹے صبح جاتے لائبریری میں اور رات تک وہاں بیٹھے رہتے دیر تک، اور اس کتاب کا باقاعدہ نسخہ خود اپنے ہاتھ سے تحریر کیا، اور مطالعے میں اس قدر مگن ہوتے علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ کو علم ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے اطراف میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ لائبریری انچارج ایک دفعہ علامہ امینی جب صبح کتاب خانے میں مطالعے کے لیے آئے، مطالعے میں اس قدر مگن ہوئے کہ خود اس لائبریری انچارج کو معلوم نہ ہوا کہ اس کتاب خانے میں ایک شخص موجود ہے۔ لہٰذا جب یہ سپہر کے وقت کتاب خانے سے باہر جانے لگا تو اس نے سرسری سا ایک جائزہ لیا کہ کتاب خانے میں کوئی موجود ہے، اسے محسوس ہوا کہ کوئی موجود نہیں ہے، تو یہ اس کو تالا لگا کر لائبریری کو چلا گیا۔ اور جب صبح اگلے دن واپس آیا تو نہایت تعجب کے ساتھ علامہ امینی کو جب وہ اس کتاب خانے میں دیکھتا ہے تو ششدر رہ جاتا ہے، حیران و پریشان، اور کہتا ہے کہ آپ یہاں کب تشریف لائے؟ تو علامہ امینی کہتے ہیں کہ کل رات تو مجھے یہاں پر چھوڑ کر چلے گئے تھے اور قید کر کے چلے گئے تھے، میں کل رات سے مطالعے میں مصروف ہوں اور ابھی تک اپنا کام جاری کیے ہوئے ہوں۔ آیت اللہ خزعلی رحمۃ اللہ علیہ علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہندوستان کا موسم تو بہت گرم ہے، آپ وہاں مطالعے کے لیے اور تحقیقات کے لیے گئے، تو کیا آپ نے وہاں پر گرمی آپ کو کیسے محسوس ہوئی؟ تو علامہ امینی نے نہایت تعجب کے ساتھ کچھ دیر سر جھکا کر سوچا اور پھر کہا مجھے تو وہاں گرمی محسوس ہی نہیں ہوئی، وہاں گرمی بھی تھی۔ یعنی اس قدر آپ اپنی تالیف اور اپنے نوٹس لکھنے میں مصروف تھے کہ آپ کو وہاں کی گرمی کی شدت کا احساس تک نہ ہوا۔ لہٰذا یہ نایاب قیمتی نسخہ علامہ امینی نے ہمارے پاس تحریر کیا، اور خود لکھتے ہیں کہ جب میں کتاب شریف الغدیر کو تحریر کرنے کے لیے بیٹھتا تھا تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے میری میز کے طرف مقابل، یعنی اس طرف حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی ذات گرامی خود تشریف فرما ہے، اور گویا کہ مجھے املا لکھوا رہی ہے کہ میں یہ نایاب نسخہ کس طرح سے تحریر کروں۔ تو عزیزان، حقاً یہ کتابیں نہایت گراں قدر کتابیں ہیں کہ جو تاریخ بشریت میں تشیع کے ایک گران بہا میراث کے طور پر پہچانی جاتی ہیں، اور ان کا مطالعہ کرنا ہمارے لیے، خود بندے حقیر کے لیے اور آپ نوجوانوں کے لیے اور عزیزان کے لیے بالخصوص
طلاب علوم دینیہ کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، لہٰذا ہمیں ان سے غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔